السلام علیکم دوستو، بیوی سے ہم بستری کرنے کا اسلامی طریقہ اور حمل ٹھہرنے کا طریقہ۔ میاں بیوی کے تعلق سے کچھ ایسے مسائل ہیں جن کا جاننا بہت ضروری ہے، مگر زیادہ تر جوڑے اس بارے میں بالکل بھی نہیں جانتے، کیونکہ دینی کتاب ہم پڑھتے نہیں ہیں اور اس طرح کے مسائل پوچھنے میں ہمیں شرم آتی ہے۔ مسئلہ یاد رہے کہ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو ہم بستری کی ایسی ہی ضرورت ہے جیسے غذا کی، کیونکہ میاں بیوی ایک دوسرے کی طہارت کا سبب ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس طرح حرام ریلیشن بنانے پر گناہ ہے، اس طرح جائز ریلیشن بنانے پر ثواب ملتا ہے۔ جب شوہر اپنی بیوی سے ہم بستری یعنی مباشرت کا ارادہ کرے، اور بالخصوص شادی کی پہلی رات جسے سہاگ رات بھی کہتے ہیں، اور اس کے بعد جب بھی ہم بستری کا ارادہ ہو تو شوہر کو چاہیے کہ ان آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی دست برد یعنی مداخلت سے محفوظ رہے گا اور نیک صالح اولاد پیدا ہوگی۔ نماز کے بعد شوہر اپنی بیوی کی پیشانی کے تھوڑے سے بال نرمی اور محبت سے پکڑ کر یہ دعا پڑھے جو کہ نیچے دی گئی ہے۔ تو نماز اور اس دعا کی برکت سے میاں بیوی کے درمیان محبت اور الفت قائم ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھے، پھر اس کے بعد اگر بوس و کنار یعنی چومنا کسنگ وغیرہ کرنا چاہے تو یہ کہے بسم اللہ العظیم اللہ اکبر، اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے۔ چند اہم مسائل جس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، ہم بستری یا مباشرت کرتے وقت بات کرنا مکروہ ہے، اس سے بچے کے توتلے ہونے کا خطرہ ہے۔ نمبر 2، ہم بستری یا مباشرت کرتے وقت عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ بچے کے اندھا ہونے کا امکان ہے۔ نمبر 3، یوں ہی بالکل برہنہ یا ننگے ہو کر ہم بستری یا مباشرت نہ کریں، ورنہ بچے کے بے حیا ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک اور اہم بات جو کہ سب جوڑوں کے لیے ضروری ہے، کمرے میں 0 پاور کے بلب کا اہتمام ضرور کریں، اور اگر کپڑے بالکل اتار کر ہم بستری کرنا ہے تو ایک بڑی چادر دوران ہم بستری اپنے اوپر اوڑھ لیں تاکہ پردہ پوشی ہو سکے۔ بالکل ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے مگر جائز ہے۔ نمبر 4، ہم بستری کرتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے، اور یہ دعا پڑھے جو کہ آگے دی گئی ہے۔ یاد رہے کہ مدرجہ بالا تمام دعائیں اور بسم اللہ شریف کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھیں تو سب سے بہتر ہے، یا جب کمرے میں داخل ہوں تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کریں۔ اگر ایسا ہمیشہ کرتا رہے گا تو شیطان کمرے سے باہر ہی ٹھہر جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہوگا۔ نمبر 5، عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت ہوتی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ مرد کے لیے بہت ضروری ہے جب اس کی ڈسچارج کا وقت نزدیک ہو تو عورت کو ضرور بتائے کہ اب ڈسچارج نزدیک ہے، اس لیے کہ عورت یا بیوی بھی بھرپور لذت کے لیے تیار ہو جائے اور وہ بھی پرسکون طریقہ سے ڈسچارج ہو جائے یا آرگزم حاصل کر لے۔ یہ شریعت کی نگاہ سے بہت ضروری ہے۔ جب شوہر یا مرد ڈسچارج ہو جائے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو، بلکہ کچھ دیر تک اسی طرح اسی پوزیشن میں بیوی کی چھاتی اور پیٹ کے اوپر اسی حالت میں لیٹنا بہت ضروری ہے، اور جلدی اٹھنا بہت نقصان دہ ہے۔ کچھ دیر رک جائے پھر الگ ہو جائے، اور ہم بستری جتنا زیادہ کرے گا اتنا ہی مفید ہے۔ جتنی مرتبہ کر سکتے ہیں، دن ہو یا رات، کوئی ممانعت نہیں ہے بغیر کسی شرعی عذر کے۔ نمبر 6، ہم بستری یا مباشرت کرتے وقت کسی اور کا تصور کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے اور سخت گناہ ہے۔ نمبر 7، ہم بستری کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں، ہاں بس اتنا خیال ہے کہ نماز فوت نہ ہونے پائے، کیونکہ بیوی سے بھی نماز، روزہ، اعتکاف، حیض، نفاس اور نماز کے ایسے وقت میں ہم بستری کرنا کہ نماز کا وقت نکل جائے حرام ہے۔ نمبر 8، مرد کا اپنی عورت کی چھاتی کو منہ لگانا جائز ہے، مگر اس طرح کہ دودھ حلق سے نیچے نہ اترے۔
یہ حرام ہے، لیکن ایسا ہو بھی گیا تو توبہ کرے، مگر اس سے نکاح پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نمبر 9، مرد و عورت کا ایک دوسرے کا ستر یعنی شرمگاہ دیکھنا چھونا جائز ہے، مگر حکم یہی ہے کہ وہ مقام مخصوص یعنی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھا جائے کہ اس سے نسیان یعنی حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے اور نگاہ بھی کمزور ہو جاتی ہے۔ نمبر 10، ہم بستری یا مباشرت سے فراغت کے بعد مرد و عورت کو الگ الگ کپڑے سے اپنا ستر صاف کرنا چاہیے، کیونکہ دونوں کا ایک ہی کپڑا استعمال کرنا نفرت اور جدائی کا سبب بن سکتا ہے۔ آج کل کے جدید دور میں ٹشو کا استعمال نہایت آسان و مفید ہے۔ گھر میں ایک پیکٹ ٹشو کا ضرور رکھیں۔ نمبر 11، ہم بستری سے احتلام انزال یعنی منی خارج ہونے کے بعد یا دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہتا ہے، تب بھی ستر یعنی شرمگاہیں لازمی دھو لیں کچھ وقفہ دے کر، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیں، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری کا خطرہ ہے۔ نمبر 12، ہم بستری کے بعد لڑکے کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لینے کا حکم دیں کہ اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہے تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہیں، اور عورت فوراً بائیں کروٹ لے لے اور کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی، اور اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہیں تو مباشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے۔ نمبر 13، ہم بستری کے کچھ دیر بعد مثلاً کم از کم آدھا گھنٹہ بعد غسل کر لیں، اس میں صحت و تندرستی بھی ہے، اور مرتے وقت حضرت سیدنا جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ نمبر 14، ہم بستری کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ نمبر 15، ماہرین کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ ہم بستری کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جماع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا، اور 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا ہے۔ مگر جدید تحقیق میں زیادہ ہم بستری بہت مفید ہے، دونوں میاں بیوی یا مرد اور عورت کے لیے۔ نمبر 16، عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی رات ہی کیوں نہ ہو، یوں ہی اس کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا بھی سخت حرام ہے۔ نمبر 17، ہم بستری کے بعد حالت جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اچھوت نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ رواج ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیتے، برتنوں کو ہاتھ بھی لگانے نہیں دیتے۔ یہ جہالت ہے، بلکہ اس کے ساتھ سونے میں بھی حرج نہیں۔ ہاں، عورت کا حالت حیض میں اگر شہوت کا خطرہ ہو تو الگ سوئے۔ نمبر 18، قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنی راز پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ نمبر 19، عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینہ ہے، اس سے زیادہ دور رہنا منع ہے۔ عورت کے دلی خواہش ہم بستری کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر شوہر بیوی سے دور رہ جائے اور بیوی سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کا ذمہ دار شوہر ہوگا۔ بیوی کا ہم بستری کا مطالبہ خواہش پورا کرنا شوہر کے لیے لازمی اور اس کی ذمہ داری ہے۔ نمبر 20، جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے ہم بستری کرنا مکروہ ہے۔ جب بیوی کے ساتھ اس نیت پر ہم بستری کرتے ہیں کہ میں اور وہ گناہوں سے محفوظ رہیں تو یہ صدقہ ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، اور جب شوہر فارغ ہو تو وہ اپنا عضو مخصوص عورت کی شرمگاہ یعنی فرج سے جلدی نہ نکالے، اور ہم بستری سے پہلے بیوی کو ہاتھ لگائیں، چومیں، پیار کریں، اس سے محبت بڑھتی ہے اور جماع پر اور بھی زیادہ طاقت حاصل ہوتی ہے، اور فارغ ہونے سے پہلے بیوی کو خبر دینا ضروری لازمی ہے۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔